لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. درود پاک اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. ہندو صلات کی بعد یہ سورہ بقرہ آیت نمبر 83 ہے. اس سے قبل ہم نے اسی آیت کے بارے میں کچھ سماعت کیا تھا اور اس آیت میں جو احکام اور جو مسائل بیان فرمائے گئے ہیں اس سے متعلق کچھ ابتدائی باتیں گوش گزار کی گئی. اس میں کئی چیزوں کا ذکر آیا. اللہ نے اپنے حقوق کا ذکر فرمایا، اپنے بندوں کے حقوق یاد دلائے. بندوں میں جو خاص خاص لوگ ہیں ان کی کیٹیگری بیان کی اور اپنی نماز اور اپنی زکوٰۃ کا ہم حکم دیا. تو سب سے پہلے جو چیز بیان کی گئی تھی جیسا کہ میں نے عرض کیا بنی اسرائیل کے حوالے سے، بنی اسرائیل سے کام لیا گیا تھا یہ اور ان کو پابند کیا گیا کہ اللہ کی عبادت کرو گے اور اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے. تو یہاں سے توحید کا جو ہے عقیدہ پتہ چلا اور ظاہر ہے کہ سب سے پہلی چیز ایمان توحید ہے، رسالت ہے، آخرت. تو یہ بڑا ایمان کا بیان. یہاں صرف توحید ہی مقصود نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ رسالت پر، نبوت پہ اور اللہ کی کتابوں پر اور آخرت پر تمام ضروری چیزوں پہ ایمان لانا اور پھر اس کے بعد بندوں کے حقوق کا خیال کرنا. اب اس میں سب سے پہلے جن کا مقام و مرتبہ ہے وہ والدین. والدین کے بارے میں گزشتہ درس میں نے عرض کیا کہ والدین کا مقام کیا ہے. والدین کو اتنی اہمیت دی گئی کہ اللہ نے اپنی توحید کے بعد فوراً والدین کے حقوق کا ذکر فرمایا اور ہر ایک کے لیے لازم کیا کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرے، اچھا سلوک کرے. اور ماں باپ کے بعد پھر باری آتی ہے رشتہ داروں کی، اعزاء کی، اقرباء کی. انسان کے پھر عزیز بھی ہوتے ہیں، رشتہ دار بھی ہوتے ہیں، اقارب بھی ہوتے ہیں. ظاہر ہے ان کے ساتھ کس طرح رہنا ہے، اپنی مرضی سے اور لڑائی جھگڑے کے ساتھ، اختلافات کے ساتھ، ان کی توہین تذلیل کے ساتھ. تو اگر اس طریقے سے چلنا ہوگا تو پھر تو انسان کوئی اچھا معاشرہ نہیں بنا سکتا. انسان نہ اچھا گھر بنا سکتا ہے نہ اچھا ماحول. اور ایسے ماحول میں پلنے بڑھنے والے لوگ وہ اچھی ذہنیت کے حامل نہیں ہو سکتے. جن گھروں میں، خاندانوں میں، رشتہ داروں میں آپس میں لڑائیاں ہوتی ہوں، ناچاکیاں ہوتی ہوں، دوریاں پڑی ہوئی ہوں، ایک دوسرے کی عزت نہ ہو، تو وہاں سے جو درس ملتا ہے بچوں کو وہ بڑا خراب ہے، بہت منفی. ایسا بچہ پھر باہر بھی کسی کا لحاظ نہیں کرے گا، وہ کسی کا ادب نہیں کرے گا، وہ کسی کو خاطر میں نہیں جائے گا. اس لیے کہ جو بھی اس نے گھر میں دیکھا آپس میں رشتہ داروں میں، پھر وہی کچھ وہ باہر بھی کرنے لگے گا.
تو اس کا اثر گویا پھر پوری سوسائٹی میں پڑے گا، ساری نسل پر پڑے گا، اور یہ انسان جو ہے وہ بد سے بدتر ہوتے چلے جائیں گے، نسلیں بگڑتی چلے جائیں گی۔ اسی لیے ہمارے دین میں اس بات کی بڑی اہمیت ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ ماں باپ کے بعد سب سے اہم چیز پھر یہی کہ جو عزیز ہیں، اقارب ہیں، پہلے انہیں دیکھو، پھر اس کے بعد باہر کی دنیا کو دیکھو اور سمجھو، پہلے اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں کو سمجھو۔ اس لیے فرمایا دل قربا، اسی کا نام صلہ رحمی ہے، اور صلہ رحمی کے حوالے سے اتنی باتیں ارشاد فرمائی گئی ہیں، اس قدر تاکید ہے کہ بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اس پر ضخیم کتابیں لوگوں نے لکھ دی ہیں کہ ایک صفوں میں اس کے بارے میں لکھا ہے، کتنی احادیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ احادیث قدسی، اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو پیدا فرمایا صلہ رحمی کو، تو فرمایا کہ جو تجھ سے جوڑے گا میں اس سے جوڑوں، اور جو تجھ سے قطع کرے گا میں اس سے قطع کروں۔ کیا مطلب؟ یعنی رشتے جوڑنے والے کے ساتھ خدا ہوتا ہے، اور رشتے توڑنے والے کے ساتھ خدا نہیں ہوتا۔ جو اپنے عزیزوں رشتہ داروں کے ساتھ مل کے چلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ مل جاتا ہے، یعنی اس کی رحمت، اور جو ان سے الگ ہو کے چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے الگ ہو جاتا ہے۔ اب بتائیے گا، اسی لیے دیکھیں نا آپ کہ ہمیں نہ ایسی عبادت کا حکم، نہ ایسے چلوں کا، نہ ایسے مجاہدوں کا، نہ ایسی ریاضت۔ فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں۔ رہبانیت اسی چیز کا نام ہے، سب سے الگ ہو کر، جدا ہو کے، تعلقات ختم کر کے آپ ایک طرف بیٹھ گئے۔ اب آپ نہ کسی کا حق ادا کرنا چاہتے ہیں، نہ کسی ملنا چاہتے ہیں، نہ کسی سے محبت اور پیار کی بات کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے بالکل اپنے آپ کو الگ تھلگ کر لیا، اور لوگوں کے حقوق، ان کی ضرورتیں، احتیاجیں پڑی ہوئی۔ تو یاد رہے کہ اللہ کی عبادت و بندگی کے ساتھ ساتھ اپنے رشتہ داروں سے ملنا، ان کے حقوق ادا کرنا، ان کے کام آنا، ان کی ضرورت کو پورا کرنا، یہ بھی بڑے اجر و ثواب کا کام ہے۔ اس میں بھی اللہ نے بڑا اجر اور بڑا ثواب کیا۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے رب نے مجھے 9 باتوں کا حکم دیا، امرنی ربی بتسع، مجھے میرے رب نے 9 باتوں کا حکم دیا ہے۔ خشیت اللہ فی السر والعلانیہ، پہلی بات یہ کہ میں تنہائی میں اور لوگوں کے سامنے اللہ سے ڈرتا رہا، یہ بڑے کام کی بات ہے، ان کو ذہن میں بٹھا لیجیے۔ خشیت اللہ فی السر والعلانیہ، تنہائی میں اور لوگوں کے درمیان اللہ سے ڈرنا۔ والقصد فی الفقر والغنى، اور میں فقر میں اور غنا میں، فقیری میں، تنگدستی میں اور تونگری میں میانہ روی سے درمیان رفتار سے چلوں، یعنی نہ فضول خرچی کروں، نہ اسراف، اور نہ روک لوں کہ ضرورت پڑی رہ جائے، بلکہ ضرورت کے مطابق خرچ کروں، چاہے میں تنگ دست ہوں یا فراخ دست، فقر ہو یا غنا۔ کتنی زبردست تعلیم ہے، ذرا غور کریں۔ والعدل فی الغضب والرضا، اور فرمایا مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے، تیسری بات یہ کہ میں چاہے کسی سے ناراض ہوں غضب کی حالت یا خوش، عدل سے کہوں، میں انصاف کروں، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کروں۔ غصے میں، غضب میں انسان وہ کسی کا بدلہ کسی سے لے لیتا ہے، کسی کا غصہ کسی پہ اٹال لیتا ہے، حد سے آگے بڑھ جاتا ہے، اور زبان سے وہ کچھ بول دیتا ہے جو نہیں بولنا چاہیے، ہاتھوں سے وہ کچھ کر گزرتا ہے جو نہیں کرنا چاہیے۔ ایسی خوشی میں انسان جب نوازتا ہے، دیتا ہے، تو پتہ چلا کسی کا اٹھا کسی کو دے دیا،
اور ضرورت سے زیادہ بہاتی ہے، تو یہ دونوں چیزیں والعدل فی الغضب والرضا، کہ میں خوشی میں یا غضب کی حالت میں عدل سے کام، تین باتیں. اور فرمایا کہ وَأَنْ أَصِلَ مَنْ قَطَعَنِي، یہ آگے وہ بات جس کے لیے میں نے یہ حدیث بیان کی. اور میرے رب نے مجھے اس بات کا حکم دیا ہے کہ میں اس سے جوڑ کے رکھوں رشتہ داری کا معاملہ، کہ جو رشتہ دار مجھ سے قطع کرے، جو مجھ سے قطع کرے، جو مجھ سے کاٹے، جو مجھ سے توڑے میں اس سے جوڑوں، جو مجھ سے کاٹے میں اس سے ملوں، جو مجھ سے دور بھاگے میں اس کے نزدیک رہوں، جو مجھ سے قطع کرے میں اس سے ملاپ کروں. یہ میرے رب نے مجھے. ہم تو کہتے ہیں نا ارے جائے بھاڑ میں بھائی، ہوگا جناب کسی ترم خان کی اولاد، ہم کیوں ملے، بڑی ناک ہے بڑے رکھ لیں، تو وہ نہیں آیا ٹھیک ہے ہم بھی نہیں جاتے. اس نے بات نہیں کی ہم بھی نہیں کرتے، اچھا اس نے ایسے بات کی ہم بھی ٹھیک ہے دیکھ لیں گے، ہمارے بھی ماشاءاللہ بڑے بھاگ ہیں، ہم بھی بڑے باپ کی اولاد ہیں. یہ ہمارے رویے. ہر آدمی تکبر کی چوٹی پہ بیٹھا رہتا ہے اور سر اس کا آسمان میں، تو کوئی نیچے آنے کی تیاری نہیں. تو ایسی صورت میں راہ میں ہم ملیں، کہاں بزم میں وہ بلائیں، وہ حال ہے، نہ وہ بلاتے ہیں نہ ہم جاتے ہیں، نہ وہ آتے ہیں نہ ہم جاتے ہیں. ایسے ہی بس رشتہ داریاں ٹوٹتی چلی جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں. تو یہ غلط ہے، یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے. کوئی بات نہیں، یہاں تو حکم دیکھیے آپ کتنا آگے جا کر فرمایا کہ اگر کاٹے بھی نہ کوئی، تم سے رشتہ کاٹے توڑے، تم اس سے جوڑو، تم اس سے ملو. تو لوگ تو بغیر کاٹے ہی کاٹ لیتے ہیں، بغیر توڑے توڑ لیتے ہیں. یہاں تو یہ بھی ہوگا. تو اتنا بڑا ظرف ہے کسی کے اندر جو اس حدیث پہ چلے اور اپنے تکبر کو، اپنی انا کو، اپنی ذات کو تھوڑی دیر کے لیے بھلا دے اور اپنے آقا کے فرمان کو سامنے رکھ کر کے چلو جی ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، اس نے ایسا کیا ہم وہ کریں گے جو ہمارے نبی نے فرمایا. یہاں دینداری بھی ہمیں نہیں روک پاتی اور نہیں سنبھال پاتی ہے. بعض اوقات ہم بڑے نمازی، بڑے پرہیزگار، بڑے دیندار سب کچھ ہوتے ہیں، مگر جب یہ رشتہ داریوں کا معاملہ آتا ہے تو شیطان ایسی مار مارتا ہے کہ اچھے خاصے لوگ جو ہیں وہ سب بلا دیتے ہیں. پھر وہ آگے بڑھ بڑھ کے جناب اپنی شیخی، اپنی آنا کی تسکین کا سامان کرتے ہیں اور پھر ملنے ملانے کو اپنے لیے وہ گویا کہ توہین سمجھتے ہیں، کسر شان سے. تو فرمایا ان اصلا من قطعنی، مجھے بھی رب نے حکم دیا ہے کہ میں اس سے جوڑوں، ملوں جو مجھ سے توڑے اور جدا. اور فرمایا وَعَافُ عَمَّنْ ظَلَمَنِي، اور میرے رب نے مجھے اس بات کا حکم دیا ہے کہ میں اس سے درگزر کروں جو مجھ پہ ظلم کرے، جو میرے ساتھ زیادتی کرے، ظلم کرے. اور فرمایا کہ وَأُوتِيَ مَنْ حَرَمَ، اور میرے رب نے مجھے اس بات کا حکم دیا ہے کہ میں اسے عطا کروں جو مجھے محروم کرے، جو مجھے نہ دے میں اسے دے دوں. سبحان اللہ. یہ اخلاقیات کی بلند ترین سطح ہے. یہ وہ ٹٹ فور ٹیٹ والا معاملہ نہیں ہے کہ جو تم کرو گے ہم کریں گے، نہیں. انسان اپنے اخلاق پر قائم رہے، اپنی شان پر قائم. یہ ہے وہ چیز. اپنی سطح کو، اپنی پوزیشن کو سمجھو. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے قسم ارشاد فرما دی تھی ایک موقع پر جب کچھ لوگوں نے، منافقوں نے اور کچھ نادانوں نے ایک غلطی کی تھی، اور ام المومنین سیدہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں انہوں نے وہ تہمت والے کلمات ادا کیے. اور وہ ان میں کچھ لوگ وہ تھے جو آپ کے مرہون احسان تھے، آپ کے زیر کفالت تھے، آپ کے ہاتھوں سے جن کا وظیفہ پہنچتا تھا اور جن کی مدد ہوتی. آپ نے فرمایا انہوں نے، میں ان کے ساتھ کیا کرتا ہوں اور یہ میری بیٹی پر کس قسم کا الزام لگا رہے ہیں. تو آپ نے قسم ارشاد فرمائی کہ اب میں ان کی مدد نہیں کی. اللہ نے فرمایا نہیں اے ابو بکر ولا یأتل اولو الفضل منکم، تم میں جو فضیلت والے ہیں وہ ایسی قسم نہ کھایا کریں.
فضل والے فرمایا نا، فضل والے. تو جو فضل والے ہیں وہ اپنے فضل پر قائم رہیں، جو کمال والے ہیں وہ اپنے کمال پر قائم رہیں. تو پھر آپ نے اپنی قسم کا کفارہ دیا اور اپنا طریقہ عمل جاری رکھا. تو یاد رکھیے گا، یہ بہت اہم بات ہے کہ انسان آگے بڑھ کے اچھے اخلاق اور اچھے عمل کا اور کردار کا اظہار کرے. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. فرمایا کہ جب کوئی برائی کرے تو اسے اچھے طریقے سے دور کرو. اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، کس سے؟ احسن سے دور کرو. اس نے کیا ہے برا، تم احسن طریقہ اختیار کرو. وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. جب اختلاف کرو، مجادلہ ہو تو اچھے طریقے سے، جو اچھا طریقہ، عمدہ، آپ کی شان نشان، وہ والا طریقہ اختیار کرو. یہ نہیں کہ اس نے گالی دی ہم بھی گالی بگائیں، اس نے بدتمیزی کی ہم بھی بدتمیزی کریں. بعض لوگ بڑے نادانے کہتے ہیں گدھے نے لات ماری ہے، ہم گدھے کی لات ماریں گے. لو جی، یہ کہاں کی عقل مندی ہوئی؟ کتے نے ہمارے اوپر بھونکا ہے، ہم بھی بھونکیں گے. کبھی ایسا ہوتا ہے کیا ہم اس کا جواب اسی طرح دیں گے؟ نہیں دیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم کہیں گے ہم انسان ہیں، وہ کتا ہے. تو اگر کوئی انسان جانور کی حد پہ اتر گیا ہے اور وہ آپ سے ایک سلوک کر رہا ہے تو آپ تو اس کی سطح پہ نہ جائیں نا، آپ اپنی سطح پہ رہیں. تو قرآن کہتا ہے ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کانہ ولی حمیم. اگر تیرے اور اس کے درمیان عداوت ہوگی نا، دشمنی، تو اس حسن سلوک کی وجہ سے گویا کہ وہ گہرا دوست بن جائے گا تیرے. یہ ہوتا اکثر ہوتا ہے. کوئی بہت ہی بدبخت ہوگا جو اس قسم کے حسن سلوک کا اچھا اثر نہ لے، ورنہ آدمی کا دل ہے فوراً متاثر ہوتا ہے. اخلاق کی مار جو ہے نا وہ بڑی گہری ہوتی ہے. تو کتنی چیزیں ہو گئیں؟ 6 باتیں ہو گئی. فرمایا میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اس سے جوڑوں جو مجھ سے توڑے، میں اس سے درگزر کروں جو مجھ پہ ظلم کرے، میں اسے عطا کروں جو مجھے محروم کرے. اور اس کے بعد فرمایا وَأَن يَكُونَ سَمْتِي فِكْرًا. اور میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں جب خاموش رہوں تو سوچا کروں، غور کیا کروں، فکر کیا کروں، خالی نہ رہوں. وَنُطْقِي ذِكْرًا. اور میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ جب میں بات کروں اور بولوں تو ذکر کروں، اللہ کا نام لوں یا خدا کی بات کروں یا جس بات سے وہ راضی ہے وہ بات کروں. جب بولوں تو وہ بات بولوں جو خدا کو پسند ہے. وَنَظَرِي عِبْرَةً. اور میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ جب میں دیکھوں تو سبق حاصل کروں، عبرت حاصل کروں لوگوں کے حالات سے، لوگوں کے ماحول سے. یہ ہیں 9 باتیں. یہ 9 باتیں کیا ہیں؟ یوں سمجھ لیجئے کہ پورے انسان کی تیاری ہے، سر سے لے کر پیر تک ایک مکمل انسان. نہ صرف انسان بلکہ اس کے آس پاس ماحول، اس کا معاشرہ، یہ سب کچھ تبدیل ہو جاتا ہے اگر ایک انسان 9 باتوں کو اپنا لے. سب کچھ تبدیل، اس کی سماجیات، اس کی معاشیات، اس کی اخلاقیات. سب آیا نہیں آیا؟ سماجیات بھی آ گئی، معاشیات بھی آ گئی، اخلاقیات بھی آ گئی، روحانیات بھی آ گئی، عرفانیات بھی آ گئی، سب آ گیا. تو یہ ہے جامعیت. اللہ کے احکام اس طرح نازل ہوئے ہیں. کیا کیا بتائیں، کیسی کیسی نادر باتیں ہیں. تو بہرحال آج ہم جو گفتگو کر رہے ہیں، حدیث میں تو بہت ساری چیزیں آئی ہیں، لیکن جو ایک بات ان 9 باتوں میں آئی ہمارے موضوع کے مطابق، وہ یہ کہ لوگوں سے، رشتہ داروں سے جوڑو، ان سے مل کے چلو. بھائی آج کیا کرتے ہیں لوگ، بچوں کو ہم تعلیم دیتے ہیں، بیٹا ساری زندگی اس سے بات نہیں کریں. ہاں اب دیکھیے سب رشتہ داروں کے لیے ہم تعلیم دے رہے ہیں بچوں کو. مائیں سکھا رہی ہیں، باپ سکھا رہا ہے، گھر کے بڑے سکھا رہے ہیں، نہیں اس کے گھر میں مت جائے، اور بات کچھ بھی نہیں. اور یہ شرعی بنیاد پہ نہیں ہوتا اکثر سب ذاتی اور نفسانی، سب لین دین کا چکر ہوتا ہے بس، اور ناک واک کا چکر ہوتا ہے بس.
ہاں یہ اپنی غیرت عزت یہ جو ہم نے بنا رکھی ہوتی ہے اس کے مسئلے ہوتے ہیں. واہ بیٹا کبھی مت اس کی طرف دیکھیو بھی مت, کبھی اس طرف سے گزریو نہیں. کس کے لیے کہہ رہے ہیں؟ سگے بھائی, سگی بہن, سگے چچا, سگے تایا, سگے ماموں, سگے عزیزوں کے لیے کہہ رہے ہیں آپس میں. تو یہ بہت بڑی لعنت ہے. یہ آپ اللہ کی رحمتیں اپنے سے کاٹ کر اپنی نسلوں کو بھی گویا اللہ کی رحمتوں سے الگ کرنے کا انتظام کر رہے ہیں کہ نہ ہم خدا کی رحمت کے قریب گئے نہ تم جانا, نعوذ باللہ. اسی لیے تو آج ہماری پھٹکار پڑتی ہے گھروں میں, معاشرے میں. اسی لیے تو بے برکتی ہے, اس لیے نحوست ہے. یہ ہمیں بتایا گیا کہ اللہ فرما رہا ہے حدیث قدسی کہ جو اے رحم سے فرمایا, جو اس رشتے کو کہتے ہیں جو تجھ سے جوڑے گا میں اس سے جوڑوں. کیسے ہم اس کے قریب کیسے ہو سکتے ہیں, مجھے بتائیے. اس لیے بہت اہم معاملہ ہے. اس میں ہمیں ذرا سا یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم آپس میں دور ہو رہے ہیں تو کس بنیاد پہ دور ہو رہے ہیں؟ ذاتی وجوہات نکال کے پھینک دیں, دنیاوی مسائل, آپس کے اختلافات, جھگڑے, ان سب کو اٹھا کے ایک طرف ڈال دیں. صرف ایک بنیاد رکھیں, یہ دیکھیں کہ شریعت مطہرہ کے حوالے سے کیا یہ تقاضا ہوتا ہے کہ فلاں کا بائیکاٹ کیا جائے, فلاں سے الگ رہا جائے. بس اس طور پر اگر کسی کا مطمع نظر بن گیا ہے, کسی کا زاویہ نگاہ بن گیا ہے, تو اس بنیاد پر کہ بھئی اگر وہ یہ دیکھتا ہے کہ مثال کے طور پر رشتہ داروں میں گھلنے ملنے, آنے جانے اور ان کے ساتھ میل ملاپ رکھنے سے میرے دین کو نقصان پہنچ رہا ہے, میرے گھر کا ماحول خراب ہو رہا ہے جو میں نے دینی ماحول بنایا ہوا ہے, اور مجھے جو ہے وہ روکا جاتا ہے کہ دین پر چلنے سے, تو پھر ٹھیک ہے, پھر ذرا بچ کے چلے آدمی. ایسی شادیاں, منگنیاں, ایسے پروگرام, ایسی محفلیں جہاں پر برائیاں ہوں اور آپ کو وہاں دعوت دی گئی, آپ چاہیں تو وہاں ان جگہوں کا بائیکاٹ کر سکتے, نہ جائیں. جیسا کہ آج کل گانے, فلمیں, مخلوط قسم کی بے پردگیوں کا ماحول اور کیا کیا ہو رہا ہے, تو آپ اس قسم کے ماحول سے الگ رہ سکتے ہیں, اپنے آپ کو دور رکھ سکتے ہیں, اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. تو جہاں پر کہ خطرہ ہے دینداری کو اور اللہ کی نافرمانی ہو جانے کا اندیشہ ہے, اس سے بچے. کیونکہ حدیث پاک میں لا طاعت لمخلوق فی معصیۃ الخالق, کسی مخلوق کی اطاعت نہیں ہے, اللہ کی نافرمانی. ہاں پھر چاہے وہ کچھ بھی کرے, یہ معاملہ. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں, یہ صرف اپنے ڈیفینس اور بچاؤ کے لیے جو علیحدگی ہے وہ اس کی بات ہو رہی ہے. جہاں تک تعلق ہے ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کا جب ضرورت پڑے, یہ نا, اگر انہیں ضرورت پڑے اور اگر وہ کہیں ملے اس بات, اس ماحول سے ہٹ کر جو غلط ماحول ہے گناہوں کا, گناہ آلود, اس سے ہٹ کر پھر کہیں تعلق واسطے کی بات تو رکھے, ملیں. یہ تھوڑی کہ تو اپنے متکبر ہو جائیں اور سمجھیں کہ میں بڑا متقی پرہیزگار ہو گیا ہوں, یہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس سے بات کی جائے. نہیں, پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ تقویٰ کا جو ہے آپ کا عمل یہ کہیں گلے کا پھندا بن جائے. پھر کہیں ایسا نہ ہو یہ چیز آپ کو متکبر بنا دے رشتہ داروں کے درمیان, تو یہ نہیں ہونا چاہیے. ان سے پھر دوسرے مواقع پر ملاقات, سلام دعا, علم ملا, اور اگر انہیں ضرورت ہے تو ان کی ضرورت کا پورا کرنا, احسان کرنا, مربت کرنا, یہ سب چیزیں, اور ان کو اذیت سے بچانا, کوئی اذیت نہ دی جائے. تو یہ صرف اس حد تک کہ جہاں برائی میں پڑنے کا خطرہ ہے, جہاں ماحول کا اثر آ جائے گا تو وہاں اپنے آپ کو دور کر لے, بس ٹھیک ہے. یہ ہے اس کے اندر تعلیم. تو اسی لیے والدین کا دیکھیے کتنا اہم مقام ہے. پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ اگر وہ بھی یہ کہیں کہ بھئی یہ شریعت پر عمل نہ کرو, نعوذ باللہ فلاں چیز پر مت کرو, فلاں کام, بہت سے فرائض واجبات جو ہمارے لازمی ہیں, بعض سنتیں ہمارے لیے بہت اہم ہیں, موقدہ, تو ان پر تو عمل کیا جائے گا. ہاں کبھی کبھی سنت کے معاملے میں والدین جب اصرار کر رہے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت ٹینشن اور کشیدگی پیدا ہو رہی ہے, تو سنت کے عمل میں تاخیر کی جا سکتی ہے, اسے ترک کیا جا سکتا ہے, کبھی کبھی اسے چھوڑا جا سکتا ہے. موقدہ کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں, غیر موقدہ کا تو کوئی معاملہ ہی نہیں ہے, نوافل کا تو کوئی معاملہ نہیں.
والدین اگر راضی نہیں ہیں اور نہیں ٹائم دینا چاہتے ہو، نہیں ہے وہ اس بات سے خوش کہ بچہ ہر وقت نفل پڑھے یا کوئی اور اس طرح کے مستحبات اور غیر موقدہ معاملات ان پہ والدین نہیں پسند کر رہے، تو ان کی رضا اور خوشنودی کے لیے ایسی چیزیں چھوڑی جا سکتی ہیں۔ جی ہاں، اس لیے کہ ماں باپ کی رضا مندی کی بڑی اہمیت ہے۔ اب یہ ان کا حکم شریعت سے ٹکرا نہیں رہا۔ اب ہم مثال کے طور پر ایک ہمارا طریقہ ہے چلنے کا، ایک وہ بتا رہے ہیں کہ بھئی یوں کر لو، اور کہیں بھی گناہ نہیں ہے تو جیسے والدین کہہ رہے ہیں ویسے کر لو۔ اگر گناہ نہیں ہے تو، اگر گناہ نہیں ہے تو وہ کام کر لو جیسے والدین کہہ رہے ہیں، ان کو ناراض نہ کرو، ان کا دل نہ توڑو، اس بات پہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اصرار مت کرو، نہیں جی میں تو انہی چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ چلوں گا چاہے تمہارا دل جلے یا کچھ بھی ہو، مجھے تو ہمیں ہمارے شیخ نے بتایا ہے، ہمارے بزرگ نے بتایا ہے، ہمارے استاد نے بتایا ہے، ہمارے فلاں حضرت نے بتایا۔ نہیں، یہاں وہ حضرت شیخ بزرگ اپنی جگہ، لیکن والدین کا مقام اپنی جگہ ہے۔ والدین کی بھی اہمیت کو سمجھو، اور شریعت پر عمل کرنے کے لیے سب کچھ ہے تو شریعت کے تقاضوں کو سنو سمجھو کہ شریعت کیا کہتی ہے۔ یہ ہے معاملہ، یہ بہت نازک معاملہ ہے۔ بعض لوگ بچے ہمارے، ان کی کس طرح کی تربیت ہوتی ہے کہ مستحبات کے پیچھے گھروں میں جھگڑتے ہیں، مستحبات کے پیچھے، اور والدین سخت کوفت اور بیزاری کا اظہار کرتے ہیں اور پریشان ہو جاتے ہیں کہ کیا کریں، بچہ باز نہیں آتا اور ہمارے لیے پریشانی، تو ان کا اپنا مزاج نہیں بنا ہوا ہوتا، اس لیے یہ بڑا مسئلہ ہے۔ میں نے اس لیے وضاحت کر دی اس بات۔ فرائض و واجبات میں کسی کی تقلید اور کسی کی تعمیل نہیں ہوگی، کسی سے کمپرومائز نہیں۔ ہاں، مستحبات میں اور سنن زوائد وغیرہ میں والدین کے حکم کو فوقیت دی جائے گی۔ دیکھیں نا، حضرت اویس کرنی کی ہم بات کرتے ہیں، ان کا کتنا بڑا مشہور واقعہ، مگر اس سے کبھی ہم سبق نہیں سیکھتے کہ وہ ماں نے کہا تھا بیٹا بس مسجد سے ہی ہو کر آنا ہے، تو وہ آئے گئے وہاں تک پہنچے، مگر حضور اس وقت وہاں تشریف فرما نہیں تھے مسجد میں، تو ماں نے کہا تھا مسجد سے ہو کے آ جانا، تو مسجد سے ہو کے آ گئے، زیارت کے لیے رکے نہیں۔ یہ مشہور واقعہ ہے، کتابوں میں لکھا گیا ہے، لوگ بیان کرتے ہیں۔ کیا پتہ چلا اس لیے کہ زیارت کرنا اگرچہ بہت بڑا شرف تھا، زیارت بہت بڑا شرف تھا، اس میں کوئی شک نہیں، کتنا بڑا مقام تھا جو ان کا انتظار کر رہا تھا صحابی، لیکن فرض تو نہیں تھا نا، واجب تو نہیں تھا نا ان کے لیے، فرض تو نہیں تھا، تو اس لیے ماں کے حکم کو پیش نظر رکھتے ہوئے وہ آ گئے وہاں سے۔ دیکھیے، یہ ہم سناتے ہیں، بیان کرتے ہیں، اس کے اندر ماں کے حکم کی اہمیت کا پتہ چل رہا ہے۔ اگر یہ واقعہ صحیح ہے تو بیان کیا جاتا ہے، بہرحال میں نے تو عام طور پہ بیان نہیں کیا، لیکن بہت سی کتابوں میں اور لوگوں کے بعض میں تقریروں میں گفتگو میں آتا ہے، تو اس کے اندر یہ مسئلہ پتہ چلتا ہے۔ بعض اصحاب آئے، حاضر خدمت ہوتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں، فرمایا تیری ماں زندہ ہے؟ جی حضور میری ماں زندہ۔ فرمایا ان کی خدمت کرو، یہی جہاد ہے۔ ایسا بھی ہوا۔ تو بہرحال اس پر کتنی احادیث ہیں، تو میں یہ عرض کر رہا تھا وذل قربا، رشتہ داروں کا جو حق ہے وہ ادا کرنا ہے۔ کیا حق ہے رشتہ داروں کا؟ اب ذرا یہ سنیے، سب سے پہلے کون سا حق ہے؟ سب سے پہلا حق یہ ہے کہ ان کو اذیت نہیں دینی۔ اذیت کسی بھی مسلمان کو دیں حرام ہے، حرام ہے، اور رشتہ داروں کو اذیت دی تو ڈبل حرام ہے، دو گنا حرام، زیادہ گنا ہے، یاد رکھیے۔ پہلا حق یہ کہ ان کو اذیت نہیں دیں۔ اب اذیت جو ہے ہاتھ سے بھی ہو سکتی ہے، اذیت فزیکلی بھی ہو سکتی ہے، اسپریچولی بھی ہو سکتی ہے، اور مینٹل لیول پر بھی ہو سکتی ہے، تو کسی بھی سطح پہ ذہنی، روحانی، قلبی اور جسمانی کوئی اذیت ہونا۔ اب بہت سی برائیاں کرتے ہیں نا رشتہ داروں کی، ان کے بارے میں کیا کیا کہتے ہیں، تو یہ ظاہر ہے کہ غلط بات ہے، غیبتیں کرتے ہیں غلط ہے، ستاتے ہیں، مارتے ہیں، خواہ مخواہ دکھ پہنچاتے ہیں غلط، حرام۔ اور پھر اس کے بعد اگر یہ رشتہ دار ہمارے محتاج ہو جائیں اور ہمارے پاس وسائل ہوں تو ان کی مدد کرنا لازمی ہے، ضروری مدد کریں۔ اگر ہماری جسمانی مدد کی ضرورت ہے تو جسمانی مدد کریں گے، اگر ہماری مالی مدد کی ضرورت ہے مالی مدد کریں، جو بھی ان کی ضرورت، وہ ضرورت جس کے بغیر ان کا گزار نہیں۔ مثال کے طور کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے،
پہننے کے لیے کچھ نہیں ہے. کیا یہ ہم گوارا کریں گے؟ کسی عام مسلمان کے لیے بھی انسان برداشت نہیں کر سکتا. ایک درد رکھنے والا دل تو ایک کتے کو بھی پیاسا تڑپتا ہوا نہیں دیکھ سکتا. رشتہ دار کی تو بڑی بات کہ کسی کے گھر میں عزیز کے 2 وقت کا چولہا نہ جل رہا اور ہم مزے سے کھائیں پییں اور دنیا کی دولت ڈھیر کر کے رکھی ہوئی ہو اور ہم اس کے پاس نہ پہنچے. یہ کتنی عجیب بات ہے. لیکن آج ہو رہا ہے یہ سب کچھ. یا وہ بیمار ہے اور علاج کے لیے پیسے اس کے پاس نہیں اور ہم اس کی کوئی مدد نہ کریں، حالانکہ کر سکتے ہیں. تو دوستو یہ بہت اہم بات ہے. اس حوالے سے ہمیں رشتہ داروں کی مدد ہمارے لیے لازم ہو جاتی ہے، ضروری ہو جاتی ہے. کون سے رشتہ دار ہیں جو پرائرٹی رکھتے ہیں، جن کو ترجیح حاصل ہے اور جو مقدم ہیں بعض پر؟ اب یہ بھی ترتیب ذرا ذہن میں رکھیے. ماں باپ کے بعد سب سے پہلے جو مقدم حق ہے رشتہ داروں میں وہ ان کا ہے جن کے اندر ماں باپ دونوں شریک ہوتے ہیں، جو ماں باپ دونوں کی طرف سے ہمارے رشتہ دار بن جاتے ہیں. اور وہ کون ہیں؟ بھائی بہن، ہمارے سگے بھائی بہن. یہ ہماری ماں سے بھی تعلق رکھتے ہیں، ہمارے باپ سے. سب سے پہلے حق ہے بھائی بہنوں کا. اگر بھائی بہن محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں، تو ان کی کفالت کرو، ان کی طرف دیکھو. یہاں تک کہ زکوٰۃ صدقات وغیرہ کے سلسلے میں بھی بھائی بہنوں کو دیا جا سکتا ہے اگر وہ ضرورت مند ہیں. اور بہتر یہی ہے اگر انہیں ضرورت ہے انہیں دیں، باہر دینے کے بجائے پہلے انہیں دیکھیں. دے سکتے ہیں، بہت مسئلہ پوچھتے ہیں بعض لوگ، تو بھائی بہنوں کو دے سکتے ہیں. ماں باپ کو نہیں دے سکتے، بھائی بہنوں کو دے سکتے. بیوی بچوں کو نہیں دے سکتے، بھائی بہنوں کو دے سکتے. اگر وہ جوان ہو گئے ہیں، ان کی ضرورت ہے اور وہ ان کے سر پہ کوئی ہاتھ رکھنے والا نہیں ہے اور وہ محتاج ہیں، تو انہیں دیں. شادی شدہ خاص طور پہ اپنے گھروں میں ان کو. ضروری نہیں ہے کہ آپ بتا کر دیں، آپ انعام تحفہ یہ وہ ہدیہ نذرانہ جو بھی کہہ کر دینا چاہیں دے دیں. عیدی وغیرہ کہہ کر دے سکتے. ضروری نہیں ہے پیسہ دیں، کپڑا دے سکتے ہیں یا اناج دے سکتے ہیں، کھانا وغیرہ کا انتظام کر سکتے ہیں، یا علاج کی ضرورت ہے دواؤں کا دوائیں خرید کر وہ پہنچا سکتے ہیں. واہ، یہ آپ اس حوالے سے سب سے پہلے حق ہے بھائی بہنوں کا. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد پھر کون سے رشتہ دار آتے ہیں؟ پھر وہ رشتہ دار جو باپ کی طرف سے رشتہ دار، والد کی طرف سے، پھر ان کا حق مقدم ہے. اس میں آپ کے چچا ہے، تایا ہے، پھوپھی ہے، یہ آتے ہیں. پھر ان کا حق بھی مقدم ہے. اور پھر اس کے بعد پھر جو ماں کی طرف سے آپ کے ہمارے رشتہ دار ہوتے ہیں، اس میں ہمارے ماموں ہیں، ہماری خالہ ہے، ماں کا بھائی ہے، ماں کی بہن ہے، یہ رشتہ دار ہیں. ان کا حق ہے. یہ ذوی الارحام ہیں، یہ ذوی القربہ ہیں جن کے لیے قرآن نے حکم دیا ہے کہ ان کے ساتھ تمہیں احسان کرنا ہے، شفقت کرنی ہے. ان کے ساتھ یہ جو میں نے ابھی بتایا ہے کہ جو صلہ رحمی ہے یہ فرض ہے، ان کے ساتھ فرض ہے، لازمی ہے. ان کے ساتھ جوڑ کے رکھنا یہ ان کا بڑا اہم مقام ہے، یاد رکھیے گا. تو یہ ہیں وہ اعزاء، ان کے ساتھ کرنا ہے. اس کے بعد پھر آتے ہیں ان کے اولادیں جو ہیں، چچا زاد، تایا زاد، ماموں زاد، پھوپھی زاد، پھر ان کی اولادیں. ان کے جو حقوق ہیں وہ ان سے کم ہیں، وہ ان سے کم. ان کے لیے یہ ہے کہ آپ ان کو اذیت نہ دیں، ستائیں نہیں، لیکن ان کی مدد موافقت یہ آپ کے لیے فرض نہیں ہے، لازم نہیں ہے. آپ اذیت نہ دیں. یہ جو میں نے پہلی کیٹیگری بتائی ہے، بھائی بہن اور والد کی طرف سے اور والدہ کی طرف سے، یہ آپ کے لیے وہ ہیں جن کے ساتھ آپ کو اس میں سلوک کرنا ہے، مربت کرنی ہے، احسان کرنا ہے، صلہ رحمی کرنی ہے، ان کی مدد کرنی ہے، ان سے جوڑ کے رکھنا ہے، لازمی ہے. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد جو آتے ہیں ان کو اپنی اذیت سے بچا کے رکھنا ہے. اور اگر انہیں ضرورت پڑے تو آپ کو اللہ نے توفیق دی ہے تو ان کی مدد بھی کریں. بہت اچھی بات ہے، مدد کریں، ان کے کام آئیں، اچھی بات ہے. ٹھیک ہے جی. یہ ہے رشتہ داری. پھر اس کے بعد والیتاما والمساکین، اور فرمائے یتیموں کے ساتھ حسن سلوک. پھر باہر آ جائیے، معاشرے میں دیکھیے اپنے آس پاس، یتیم کون ہوتا ہے؟
جس کا باپ بچپن میں نابالغی کی عمر میں فوت ہو گیا، وہ بچہ یا بچی وہ یتیم، بالغ ہو جاتے ہیں پھر یتیمی ختم ہو جاتی ہے. لا یتما بعد البلوغ، حدیث میں فرمایا بالغ ہونے کے بعد یتیمی ختم، اس سے پہلے پہلے اس عورفن اور یتیم بچے کے ساتھ جو کر سکتے ہو کرو. اگر کسی نے یتیم کی کفالت کر لی تو فرمایا انا وکافل الیتیم کہاتین، دونوں انگلیاں ملا کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قیامت کے دن میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا ایسے ہوں گے، میں اسے اس طرح اپنے دامن سے ملا. اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ ہم جب انگلی ملاتے ہیں نا تو ہماری ایک انگلی چھوٹی ہے اور ایک بڑی ہے، تو دونوں برابر نہیں ہوتے، فرق آتا ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دونوں انگلیاں ملاتے ہیں دونوں برابر ہوتے تھے، آپ کی دونوں انگلیاں برابر ہوتی تھیں، تو فرق بھی ختم ہو جاتا ہے جو ہماری انگلی میں نظر آتا ہے. تو یاد رکھیے گا، فرمایا ایسے ہوں گے دونوں برابر انگلیاں، بالکل اوپر سے نیچے سے. تو یہ ہے یتیم کی مدد و کفالت کا صلہ. اور فرمایا اگر کوئی یتیم کے اوپر اس کے سر پہ ہاتھ پھیر دے، جتنے بال اس کے سر پہ اوپر ہیں اتنی نیکیاں آپ کے نامہ میں لکھی جائیں. بس ہاتھ پھیرنے کا یہ ثواب بتائیے. کوئی یہ نہ سوچے کہ اگر اس کے سر پہ بال ہی نہ ہو تو پھر کیا کریں، تو بال اگنے کی جگہ تو ہوگی. آپ کیوں فکر کرتے ہیں؟ بال نہیں ہوں گے تو جگہ ہوگی، سوراخ ہوں گے، مسام ہوں گے جہاں سے بال نکلتے، اس کے برابر نیکی تو کہیں نہیں گئی انشاءاللہ. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٍ، قربانی کرو ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ہے. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ فما بالصوف، اون کے بارے میں کیا ہو؟ بال کا تو آپ نے ارشاد فرمایا، اون کا فرمایا اون کے حوالے سے بھی یہی ہے، اون کے ہر سرے کے برابر ایک نیکی ملے گی، جتنے اس کے وہ ہوں گے نا دھاگے یا کیا ریشے، اس کے برابر نیکی ملے گی. تو بہرحال اگر بال ہیں تو ٹھیک ہے، اور نہیں ہے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو یہ ہے نیکی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنے کے حوالے سے. تو یہ ہمارے یہاں تعلیم دیکھیے آپ، کیسا انسان پرور دین ہے ہمارا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک، آپ کا حسن اخلاق. میں بھی آگے عرض کرتا ہوں کہ دعوت اسلام کو عام کرنے سے پہلے بھی آپ کے اخلاقیات کی شان کیا تھی. اس کے بعد پھر فرمایا والمساکین، اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک، احسان، اور ان کے ساتھ ہمدردی. مسکین کون؟ وہ بیچارے غریب فقیر جن کے گھر میں کچھ نہ ہو، مسکین ہیں، فقیر ہیں، غربا ہیں. تو بھائی ان کا خیال اس امت کے لیے، لوگوں کے لیے. ویسے تو ظاہر ہے کہ یہ سب ذمہ داری ایک اجتماعی نظام کے حوالے سے ہمارے اداروں کی ہے جو سرکاری اور حکومتی سرپرستی میں کار فرمائیں چل رہے ہیں. لیکن اگر آپ کے حصے میں یہ سعادت آ جاتی ہے اور آپ اپنے جیب سے، اپنے مال سے خرچ کر کے کسی کی مدد کر لیتے ہیں، بہت اچھی بات ہے. ہمارے یہاں تو اس قسم کی مثالیں بھری پڑی ہیں ماشاءاللہ کے ادارے. تو وہاں تو جو کچھ حال ہے وہ تو ہم دیکھ ہی رہے ہیں. وہاں تو امیر جائے غریب ہو جائے بیچارہ، ان کا غریب بیچارہ کیا پائے گا؟ وہاں تو اچھا خاصا جائے معذور ہو کے واپس آئے. تو یہ تو اداروں کا حال ہے. ہاں اللہ نے ایسے ایسے بندے ضرور ہمارے اندر پیدا کیے ہیں، بڑے بڑے دل ہیں لوگ ہیں، بڑے مخیل لوگ. پتہ نہیں ان کے ہاتھوں سے لاکھوں کروڑوں کتنا خرچ ہوتا ہے اور کتنے غریب پلتے ہیں. ایسے ایسے لوگ ہیں، اللہ نے دیا ان کو، اور اس کی برکت بھی انہیں ملتی ہے، اور انشاءاللہ آخرت میں بھی ان کے لیے بڑا اجر و ثواب. کتنے ویلفیئر کے ادارے چل رہے ہیں ہمارے یہاں، دیکھیں آپ، صرف سب وہ اس میں غیر سرکاری، ٹھیک ہے نا، نان گورنمنٹل جو ہے بنیاد پر، وہ سرکاری نہیں ہے، نہ سیاسی ہے، صرف رفاہی ہے. تو یہ سب آپ جیسے مخیر حضرات ہی کی وجہ سے ممکن ہوتا ہے. تو بہرحال یہ ہے اسلام کے اندر تعلیم کے ماں باپ، رشتہ دار، پھر آپ آ جائیں باہر یتیموں، مسکینوں، ضرورت مندوں کے لیے جو کچھ آپ کر سکتے ہیں کریں. ایسی آفات میں، مصیبتوں میں، زلزلوں میں، آندھیوں میں، طوفان میں، سیلابوں میں کتنی ضرورت پیدا ہو جاتی ہے ایک دم سے. جس کو اللہ نے توفیق دیا آگے بڑھے، مدد کرنے والے، اور کرتے ہیں کرنے والے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنا جو عمل اور کردار ہمیں نظر آتا ہے، اس میں دیکھیے آپ کہ لوگوں نے کہا کہ ہم نے بارگاہ رسالت سے سوائے
کلمہ طیبہ کے اندر لا کے علاوہ کبھی کسی اور جگہ لا نہیں سنا کہ کسی نے مانگا ہو اور حضور نے فرمایا کہ میں نہیں دیتا. کبھی نہیں فرمایا. تیری بارگاہ میں سنتا ہی نہیں مانگنے والا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں، یعنی نہیں کی آواز کبھی نہیں آئی. یہ آپ کی شان. حضرت ابو طالب اس وقت جب آپ کا بچپن تھا، اندازہ کریں کہ وہ چہرے مبارک کے انوار، وہ تجلیات، وہ عادتیں کریمانہ، وہ مشفقانہ، انسانیت کا احترام، لوگوں کا ادب، شرم حیا کی باتیں اس طرح آپ کی سیرت میں، شخصیت میں، آپ کی ذات میں، وجود میں اللہ نے داخل فرما دی تھی کہ بچپن سے یہ ساری باتیں دنیا کو نظر آتی تھی. اس لیے جب قحط پڑا تو حضرت ابو طالب نے آپ کو اٹھایا اور کعبے کی دیوار سے لگا دیا، اور اللہ کی بارگاہ میں جب وسیلہ پیش کیا تو ان الفاظ سے وَأَبْيَضُ بِوَجْهِهِ وَأَبْيَضُ بِوَجْهِهِ وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ ثِمَارُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ. ابو طالب کہہ رہے تھے کہ یہ سفید روح چمکتا ہوا بچہ، یہ سفید روح چمکتا ہوا بچہ بابرکت، جس کے چہرے کی رعنائیوں سے ہم بارش طلب کر رہے ہیں، اللہ جس کے چہرے کی دلکشی اور جاذبیت سے اور جس کے چہرے کی تجلیات سے بارش مانگتے ہیں. اس کے اوصاف یہ ہیں فمال الیتامى عصمۃ للارامل. اب بتائیے یہ بات بچپن میں کہی جا رہی ہے، یہ یتیموں کا ملجا اور ماوا ہے اور بیواؤں کا سہارا ہے. بتائیے وہ کیا اوصاف تھے، وہ کیا خوبیاں تھیں. تو بھائی یہ چیزیں بچپن میں نظر آ جاتی ہیں، سعادت کے آثار. تو آج ہم اپنے بچوں کے اندر ایسی چیزیں پاتے ہیں یا نہیں؟ اور کیجیے، کیا ہمارا بچہ بڑا ہو کر اس سمت میں جا رہا ہے کہ اس امت کے غریبوں کو سہارا دے سکے، قوم کی دستگیری کر سکے، لوگوں کے کام آ سکے؟ تو بہرحال وہاں تو مقام نبوت ہے، اس مقام کی تو بات ہی اور ہے، مگر ہمارے لیے ہر بات میں سبق اور درس موجود ہے. تو ثمال الیتامى عصمۃ للارامل، کہ یتیموں کا ملجا و ماوا اور بیواؤں کا سہارا یہ بچہ جس کو اے رب ارباب میں تیری حضور میں پیش کر رہا ہوں. پھر بارش ہو گئی، یہ وسیلہ گیا اور بارش ہو گئی. سبحان اللہ. یہ بات ان کا بھی عقیدہ تھا کہ آپ کے وسیلے سے بارش ہو. تو دوستو وہ کیا دیکھتے تھے؟ انہوں نے نبوت نہیں، رسالت نہیں، ایسا کچھ نہیں دیکھا. انہیں نہیں پتا کہ یہاں نبوت بھی ہے، رسالت بھی ہے. یہ تو بعد میں 40 سال کے بعد انہوں نے جو کچھ دیکھا ہے وہ چہرے کی تجلیاں دیکھی، وہ آپ کی شرافت و سعادت کے آثار دیکھیں، وہ آپ کے اندر چھپے ہوئے جوہر جواہر کا مشاہدہ کیا ہے، وہ آپ کے اندر جو سعادتیں بنا تھیں اس کا مطالعہ کیا. یہ چیزیں شخصیت کے خلد و خال، اس سے انہوں نے اندازہ لگایا. اسی لیے تو خطبہ نکاح میں حضرت ابو طالب یہ کہتے تھے کہ آج میں اس شخص کا خطبہ پڑھ رہا ہوں جس کا نام پوری دنیا میں چھا جائے گا. اور اسی لیے تو بی بی آمنہ نے جہاں بلب ہوتے ہوئے یہ فرمایا تھا کہ میرے بیٹے میں دنیا سے جا رہی ہوں مگر تیرا نام ہمیشہ باقی رہے گا. یہی تو وہ آثار تھے جو نظر آتے تھے کہ یہ بچہ ضائع نہیں ہوگا، اس کا نام کبھی ڈوبے گا نہیں، یہ تو دنیا کو تیرا کر جائے گا. تو یہ چیزیں نظر آتی تھی. تو آثار نظر آتے ہیں، علامتیں نظر آتی ہیں، اور اس ذات کے آثار سبحان اللہ کیا بات ہے. اس لیے چہرہ دیکھ کر لوگ یہ فیصلہ کرنے پہ مجبور ہو جاتے تھے کہ ھذا لیس بوجہ کاذب، یہ جھوٹا چہرہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ چہرہ جھوٹ بول ہی نہیں سکتا. یہ تھی شان. تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ اسلام کی غریب پروری دیکھیں اور انسانیت کے اوپر پھیلی ہوئی اسلام کی شفقت بھری چھاؤں دیکھیں، اور یہ سایہ فگن
ذرا اسلام کی تعلیم دیکھیں کہ جس کے دامن میں اپنے بھی پرائے بھی سب سما گئے اور انسان کو انسان پرور بنا دیا، انسان کو انسان پرور بنا دیا. یہ ہے اسلام کا سب سے بڑا اعزاز اور انقلاب. سب سے اچھا نظام وہ ہے جس میں انسان انسان پرور ہو جائے. خدا کے بندے ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا. اصل چیز یہ ہے انسان انسان کا محافظ ہو جائے. اور پھر اس کے بعد اب یہ تو ہو گئے نا مخصوص کیٹیگری کے لوگ، یتیم مسکین وغیرہ وغیرہ. عام لوگ ان کے لیے کیا کریں آپ؟ تو فرمایا ان کے لیے تمہارے خزانے چونکہ کافی نہیں ہو سکتے اور سب تک تم باقاعدہ فیس ٹو فیس نہیں پہنچ سکتے اور سب کی اعانت و مدد تمہارے بس کی بات نہیں، لہذا تم کم از کم یہ تو کر سکتے ہو وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، جس سے ملو جو تمہارے پاس آئے جس تک تمہاری بات جائے تو اچھی بات ان تک منتقل کرو، اچھا پیغام پہنچاؤ، اچھی بات کرو، میٹھی اور دل آویز بات ان سے کرو جس میں شکر ہو، شکر ہو، جس کے اندر نرمی ہو، ملائمت ہو، پیار ہو، محبت ہو. ایسی باتیں تم سب سے کر سکتے ہو نا. تو اپنی زبان کو سختی سے، شدت سے، غلظت سے بچاؤ. فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اے حبیب اللہ کی آپ پر یہ خاص رحمت و عنایت ہے کہ آپ لوگوں کے لیے نرم ہو گئے ہیں. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ زبان کے سخت اور دل کے کج ہوتے تو یہ سب لوگ آپ کے پاس سے چھٹ جاتے. تو اس لیے فرمایا کہ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے اچھی بات کرو. ہاں کہیں ایسا بھی ہے کہ ضرورتاً اگر سخت کوئی بات کی جائے، ضرورتاً کہ جس کے اندر بد تہذیبی بدتمیزی نہ ہو، تو وہاں اس حد تک اجازت ہے اور وہ اس آیت کے خلاف نہیں. ضرورت کے مطابق جیسے کہ بڑا اپنے چھوٹے کو ڈانٹ سکتا ہے، استاد شاگرد کو ڈانٹ سکتا ہے، سختی سے روک سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. کیونکہ قرآن مجید کی ساری آیتوں کو سامنے رکھیں. یہاں عام حالات میں فرمایا کہ اچھی باتیں کیے جاؤ، نرم نرم باتیں، میٹھی میٹھی باتیں، اچھی اچھی بات. لیکن جب خاص حالات ہوں تو سختی سے بھی کام لیا جائے گا، بلکہ سزا بھی دی جائے گی. زبان ہی نہیں بلکہ ہاتھ سے بھی سزا دی جا سکتی ہے، جیسے ماں باپ اپنی اولاد کو سزا دے سکتے ہیں. استاد اپنے شاگرد کو ہاتھ سے سزا دے سکتا ہے، مگر ایک خاص حد میں اور صرف تعدیب کے لیے، سمجھانے. یہ نہیں کہ سارا دن بھر کا غصہ اتارنے کے لیے اور اس کو لال اور سرخ ٹماٹر کی طرح کر دینے کے لیے مار مار کے اس کی کھالی اتارنا، یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ غلط ہے. تو اس لیے مقصد تعذیب عذاب دینا نہیں، ستانا نہیں، کیونکہ صرف ادب سکھانا ہے. تو یہ ہے اس کی تفصیل. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے اچھی باتیں کرو، اپنی زبان کو صاف ستھرا رکھو. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور پھر اس کے بعد فرمایا ہے اب آ کر دیکھیے کتنا بعد میں، اب میری نماز پڑھو. دیکھا آپ نے حقوق العباد کی اہمیت دیکھی آپ نے. آج بندہ نماز پڑھ کے 2 رکعت یہ سمجھتا ہے کہ سارے بندوں کے حقوق معاف ہو گئے میرے لیے. میں جو کہ اب تہجد بھی پڑھتا ہوں، میں نوافل بھی پڑھتا ہوں، میں عبادتیں کرتا ہوں، میں متقی ہو گیا ہوں، لہذا میرے لیے کسی کو نہیں. غور کریں کہ نماز کا ذکر بعد میں فرمایا جا رہا ہے، پہلے لوگوں کا، رشتہ داروں کا اور لوگوں کے حقوق کا ذکر کیا گیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ لوگوں کے حقوق، رشتہ داروں کا معاملہ، اس کی اہمیت کو بھی سمجھا جائے اور اس کی اہمیت کو کم نہ سمجھا جائے، بلکہ لوگوں کے معاملات میں اللہ سے ڈرے. یہ بہت اہم معاملہ ہے. وَآتُوا الزَّکَاۃَ، اور فرمایا زکوٰۃ ادا کرو. نماز پڑھو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو. نماز بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، بدن بھی ہے، مال بھی ہے، دونوں کو عبادت میں صرف کرنا ہے. اور جس طریقے سے 24 گھنٹوں کے اندر 5 وقت کی جو نمازیں ہیں وہ فرض ہیں، ایسے ہی آپ کے 100 روپے پہ 2.5 روپے کا مال فرض ہے. اللہ کی شان دیکھو، وہ حکم الحاکمین تھا، چاہتا تو سارا دن آپ کو اپنے سامنے کھڑا کرتا اور پھر فرماتا اب سارا مال نکال اور خرچ کر کے آ. تو کیا کرتے آپ؟ اس کا حکم جو چاہتا وہ حکم دے سکتا تھا، لیکن اس کیسا رحیم ہے، کیسا کرے.
فرمایا 24 گھنٹوں میں صرف کتنے گھنٹے زیادہ خرچ ہوں گے 5 نمازوں میں؟ 2 گھنٹے، 2-2.5 گھنٹے. تو یہ 2-2.5 گھنٹے، چلیے 2.5 گھنٹے کا حساب کر لیں، ٹھیک ہے، اوسطاً 2.5 گھنٹے لگا لیں. 24 گھنٹوں میں 2.5 گھنٹے میری نماز کے لیے خرچ کر دو مثال کے طور پر. اگرچہ 2.5 گھنٹے نہیں، اس سے کم میں انسان فارغ ہو جاتا ہے. مجموعی طور پر لگا لیں تو چلیں 2.5 گھنٹے نماز فرض بھی سنت بھی تمام چیزیں. تو 24 گھنٹوں میں 2.5 گھنٹے میری عبادت نماز کے لیے لگا لو اور 100 روپے میں 2.5 روپے میری زکوٰۃ کے لیے نکال دو. تو یہ ہے وہ حکم جس میں ہماری کتنی رعایت کی گئی ہے. تو اس کے بعد پھر فرمایا ثم تولیتم الا قلیلا منکم انتم معرضون. پھر تم پلٹ گئے، تم پھر گئے، یعنی بنی اسرائیل سے کہا جا رہا تم پھر گئے پھر اس عہد سے، الا قلیلا منکم، مگر تمہارے تھوڑے سے لوگ رہ گئے جنہوں نے عمل کیا، وانتم معرضون. اور بات یہ ہے کہ تمہارے اندر اعراض گھس گیا تھا، تم عمل کرنا ہی نہیں چاہتے تھے. دوستو جو لوگ عمل کرنا نہیں چاہتے وہی پھر جاتے ہیں اور وہی اللہ کے احکام سے منہ موڑتے ہیں اور انہی کی توفیق سلب ہوتی ہے. اور جو ارادہ کر لے اور اللہ کا بندہ بننا چاہے اور اپنے آپ کو سدھارنا چاہے تو پھر اسے توفیق ملتی ہے اور وہ آگے بڑھتا ہے اور عمل کرتا ہے. بنی اسرائیل کا جو کچھ حال تھا وہی آج ہمارا حال ہے. ہم بھی جب اعراض کرنے پہ آ جاتے ہیں تو ہمارے لیے سارے احکام بیکار ہیں. سنا ادھر سے سنا ادھر سے نکال دیا، اور بعض دفعہ سن رہا آدمی ہنس رہا ہے مسکرا رہا ہے اور ادھر ادھر دیکھ رہا ہے اور اپنے خیالات میں ہے، اپنی دنیا میں. تو بہرحال انسان جب نہیں چاہتا تو پھر اس کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور جب چاہتا ہے تو کہیں سے بھی کان پڑی آواز بھی اثر کر جاتی ہے. تو بات ساری آپ کے ہمارے چاہنے اور نہ چاہنے کی ہے. جو چیز ہم چاہتے ہیں وہ ہمارے قریب ہو جاتی ہے، جو نہیں چاہتے وہ ہم سے دور چلے جاتی ہے. اتنی مقدس کتاب بھی ہمارے قریب نہیں آتی اگر ہم نہیں چاہتے، اور اگر ہم چاہتے ہیں تو پھر قرآن کی ایک ایک آیت پر ہم کس طرح غور کرتے چلے جاتے ہیں اور سنجیدگی ہمارے اندر بڑھتی چلی جاتی ہے. یہ سب ہمارے اپنے اس پر دھیان اور توجہ اور اپنے ارادے پر ہے. تو فرمایا وانتم معرضون، تم تھے اعراض کرنے والے، تمہیں اس کی فکر اور پرواہ تھی نہیں، تم مذاق کرنا چاہتے تھے، تم اس کو غیر اہم سمجھتے تھے، تمہارا ارادہ ہی نہیں تھا کہ تم عمل کرو، لہذا تم نے یہ چاہا، اگر ارادہ نہیں کیا تو تم پھر گئے. تولوا، تم پھر گئے اور پھر تم سے عمل کی سعادت چھن گئی. تو دوستو آئیے ہم بنی اسرائیل نہ بنے، ہم امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان افراد میں کھڑے ہونے کی کوشش کریں جو اللہ سے بھاگنے والے نہیں بلکہ اس کی رحمت لوٹنے والے ہوتے ہیں اور اس کی طرف بڑھنے والے ہوتے ہیں اور اپنی اصلاح کی فکر میں ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے حال زار کی اصلاح فرمائے اور ہمیں اپنی آیتوں کا فہم اور فراست عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.